بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زال سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بڑی پیاری حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ مسجد کے ایک کونے میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں. درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر خوشی اور بشاشت کے آثار نمودار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ الیس تشہدون اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ، اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے لیے، وانی رسول اللہ، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، وَأَنَّ الْقُرْآنَ جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور یہ کہ قرآن اللہ کی جانب سے نازل کرتا ہے. تو جو صحابی روایت کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں قلنا، ہم نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا فَأَبْشِرُوا، تو خوشیاں مناؤ. کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ تَرْفُهُ بِيَدِهِ وَتَرْفُهُ بِأَيْدِيكُمْ، فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ تَرْفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَتَرْفُهُ بِأَيْدِيكُمْ، کیونکہ یہ قرآن وہ ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. پھر آپ نے فرمایا فَتَمَسَّكُوا بِهِ، تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اس کے ساتھ چمٹ جاؤ. اگر تم ایسا کرو گے فَإِنَّكُمْ لَن تَهْلِكُوا وَلَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا، تو تم اس کے بعد کبھی بھی نہ تو ہلاک ہوگے اور نہ گمراہ ہوگے. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. قرآن مجید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رسی قرار دیا، ترفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَتَرْفُهُ بِأَيْدِيكُمْ، ایک سرا جس کا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. اور پھر تمسک بالقرآن، قرآن کو مضبوطی سے تھامنا، اس سے چمٹ جانا، اس کو پکڑے رکھنا. اگر ایسا ہوگا تو کبھی بھی تم نہ ہلاک ہوگے اور نہ گمراہ ہوگے. بات پھر وہی ہوتی ہے کہ ہم جب جائزہ لیتے ہیں اپنا، تو ایک وجہ ہی ہمیں نظر آتی ہے ہم نے اس وقت اس امت کی ہلاکت کی، تباہی کی، کہ قرآن مجید کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ پھر وہی رشتہ تعلق استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. کل ہم نے حروف جارہ میں حروف جارہ کا استعمال ضمائر کے ساتھ دیکھا تھا، اور وہ الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو بالکل کلیئر ہوگا. اس میں حرف جار لام کے حوالے سے ایک بات رہتی ہے، وہ آج میں مکمل کرنا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے حرف جار واؤ کے متعلق آپ کو پڑھایا تھا تو آپ کو بتایا تھا کہ ایک واؤ ہمارا حرف جار واؤ ہے جو کہ اسم سے پہلے آ کر اس کو حالت جر میں لے جاتا ہے، اور دوسرا واؤ جو ہے وہ اور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کی پہچان آپ کو الحمدللہ ہو گئی تھی، جیسے کہ الشمس والقمر. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو واو ہے یہ
حرف جار واو نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اسم کو حالت جر میں تبدیل نہیں کیا. یہ واو حرف عطف ہے اور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اسی طرح کا ایک لام اور ہے، وہ آپ پہچانیں گے انشاءاللہ تعالی. ایگزامپلز آپ کے سامنے لکھتا ہوں تو بڑی آسانی سے آپ پہچان لیں گے انشاءاللہ تعالی. لی زیدن، یہ لام کون سا ہے؟ لام جارہ، اس لیے کہ اس لام کے بعد اسم جو ہے وہ حالت جر میں ہے. ایک اور لام میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، لزیدن. یہ دیکھنے سے بھی پہچانا جا رہا ہے. کس طرح؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لام جارہ پر زیر آتی ہے، اور یہ لام جو ہے اس پر زیر نہیں ہے، اس پہ زبر آئی ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو اسم ہے وہ حالت جر میں نہیں ہے، حالت رفع میں ہے، لزیدن. تو یہ والا لام جو ہے یہ لام جارہ نہیں ہے. یہ کون سا لام ہے؟ تو عربی زبان میں کسی اسم، کسی فعل یا کسی حرف، یعنی کسی بھی کلمہ کی تاکید کے لیے، اس پر زور دینے کے لیے ایک زبر والا لام استعمال کیا جاتا ہے جسے لام تاکید کہتے ہیں. عربی زبان میں کسی اسم، فعل یا حرف پر زور دینے کے لیے، اس کی تاکید کے لیے ایک زبر والا لام استعمال کیا جاتا ہے جسے لام تاکید کہتے ہیں. اچھا، جہاں تک اسم ظاہر کا تعلق ہے، یعنی دو ٹرمز آپ کے سامنے وہ ہمیشہ ہونی چاہیے، ایک اسم ظاہر اور دوسرا اسم ضمیر. جہاں تک اسم ظاہر کا تعلق ہے، آپ لام جارہ اور لام تاکید میں واضح فرق محسوس کر لیں گے. لیکن کل ہم نے پڑھا تھا کہ لام جارہ جب ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو زبر والا ہوتا ہے. ٹھیک، جیسے کہ لہو، لہما، لہم، سوائے واحد متکلم کے، کیونکہ واحد متکلم کی جو آپ کی یا متکلم ضمیر ہے اس کی ڈیمانڈ ہے کہ اس سے پہلے حرف پر زیر ہونی چاہیے، لہذا اسم اور اکثر حروف اس کی ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں. فعل اس کی ڈیمانڈ کبھی پوری نہیں کرتا. یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. تو ضمائر کے ساتھ جب لام جارہ اور لام تاکید کا استعمال ہوگا تو اس کی پہچان کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے ایک اور لفظ لکھتا ہوں، انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آپ بڑی آسانی سے پہچان لیں گے. لہوا، لام جارہ حرف جار ہے، اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے، اور ضمائر بھی چونکہ اسماء ہے، لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ ہم نے جو حروف جارہ تھے ان کے ساتھ ضمائر کی پریکٹس کی تھی، اس میں حالت جر والے ضمائر استعمال کیے تھے. اب یہ جو لام ہے زبر والا لام، اس کے بعد اگر آپ ضمیر پر غور کریں گے تو یہ ضمیر حالت رفع والی ضمیر ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ لام جارہ نہیں ہے. یہ لام کون سا ہے؟ یہ وہ لام تاکیدی ہے. تو جہاں تک اسم ظاہر کا تعلق ہے وہاں آپ لام جارہ اور لام تاکید میں واضح طور پر فرق محسوس کر سکتے ہیں. ضمائر میں بھی الحمدللہ انشاءاللہ تعالی اب آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ ضمیر کو پہچان کر آپ اس بات کا اندازہ لگائیں گے کہ کون سا لام لام جارہ ہے اور کون سا لام لام تاکید ہے. اور قرآن مجید میں کثرت سے آپ کو یہ لام تاکید ملے گا، ان اللہ لہو الغفور الرحیم. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ آپ سورۃ العادیات میں آپ دیکھیں گے تو لام تاکید کی ایگزامپلس والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اور آگے سورت چلے تو ان الانسان لربہ لکنود، تو لکنود، پھر لشہید، اس طرح کے الفاظ آپ کو ملیں گے قرآن مجید میں. تو لام تاکید کسی بھی اسم، فعل یا حرف کی تاکید کے لیے عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے. اچھا، اب ایک ایگزامپل سے قرآن مجید سے آپ کے سامنے میں لکھتا ہوں، انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آپ پہچان لیں گے لام جارہ اور لام تاکید کا فرق.
اب الحمدللہ حروف جارہ کے ساتھ ضمائر کا استعمال ہم پڑھ چکے ہیں، تو بہت ساری چیزیں آپ کے اب علم میں ہے. باقی فعل کا حصہ رہ گیا، وہ انشاءاللہ جب ہم فعل پڑھیں گے تو وہ بھی کلیئر ہو جائے گا، اور پھر آپ اس قابل ہوں گے کہ ان آیات کو آپ ان کا انالیسس کر سکیں گرامیٹیکل.